حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کل یہ بات گزری تھی کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ایک موقع پر تائید فرمائی کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں ایک رکعت وتر پڑھ کر۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا تھا کہ خود بھی شاید ایک رکعت ہی کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن ان کی دوسری روایت ملی کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر شدید نکیر فرمائی ہے، سخت جملے کے ساتھ ان کے بارے میں تبصرہ کیا ہے اور کہ وہ ایک رکعت کیوں پڑھتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاں رکعت ایک نہیں ہے وتر کی۔ پھر جو تصویب اور تائید کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور حوالے سے تائید کی ہے اور اپنے مخاطب کو اس حوالے سے تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ بلا وجہ حضرت معاویہ کی تنقیص کر رہے تھے، اس تنقیص سے ان کو روکا ہے اور تنقیص پر ان کو ڈانٹا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں وقد روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فی الوتر انه ثلاث، حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وتر کی 3 ہی رکعتیں۔ اس پر امام طحاوی نے حدیث پیش کی ہے، رواه ابن الفرج قال حدثنا عبداللہ ابن محمد الفہمی قال اخبرنا ابن لہیعۃ عن عبد العزیز بن صالح عن ابی منصور قال سألت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وعنہما عن الوتر، وتر سے متعلق ابو منصور نے سوال کیا عبداللہ ابن عباس سے، فقال ثلاث، انہوں نے فرمایا 3 رکعتیں۔ اور ابن لہیعہ فرماتے ہیں کہ یزید ابن ابی حبیب نے عمرو ابن ولید کے واسطے سے مجھے بتایا تھا، وہ ابو منصور سے اسی روایت کو اسی ترتیب سے نقل کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث پیش کر رہے ہیں، وفيه قال حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن حسين عن ابي يحيى قال سمر المسور بن مخرمة وابن عباس حتى طلعت الحمراء ثم نام ابن عباس فلم يستيقظ إلا بأصوات أهل الزوراء فقال لأصحابه أتروني أدرك أصلي 3 يريد الوتر وركعتي الفجر وصلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقالوا نعم فصلى وهذا في آخر وقت الفجر۔ واقعہ یہ ہے کہ مسور ابن مخرمہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رات کی گفتگو میں مصروف تھے، کسی موضوع پر رات کو بات شروع کی انہوں نے، اور بات اتنی دور تک پہنچی کہ صبح ہونے کا وقت قریب ہوا، تو ایسے موقع پر وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سو گئے، اور سونے کے بعد صبح کی نماز کا جو صبح کے طلوع ہونے کے وقت میں جاگ نہ سکے۔ زورا بازار ہے، وہاں زورا بازار کے لوگوں کی آمد و رفت کی آواز کی وجہ سے آپ جاگ گئے، یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ آج کے زمانے کے بازاروں میں تو لوگ دیر سے آتے ہیں، اس وقت کے تاجر صبح سویرے بازار میں پہنچتے تھے، اور صبح کا وقت بابرکت وقت ہے تجارت کے لیے بھی اور دیگر کاموں کے لیے بھی، جیسے ہماری قوم نیند میں اور غفلت میں ضائع کرتی ہے۔ تو بہرحال وہ آوازیں سنی تو حضرت عبداللہ ابن عباس جاگ گئے، جاگتے ہی ساتھیوں سے کہنے لگے کہ میں 3 رکعت وتر اور فجر کی نماز پڑھ سکتا ہوں، تو بتایا گیا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی اتنا وقت ہے۔ انہوں نے 3 رکعت وتر اور سنتیں اور فجر کی نماز پڑھی۔ تو یہ بات بھی بتا رہی ہے کہ قلیل وقت میں اور وقت کی تنگی کے وقت انہوں نے وتر کی 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تو 3 ہی ہیں ان کی نظر میں وتر کی رکعتیں۔ تو یہ حدیث آپ نے سن لی کہ سمرہ رات کی گفتگو کر رہے تھے مسور ابن مخرمہ اور ابن عباس، حتی طلعت الحمراء، وہ سرخی ظاہر ہو گئی، اس کا مطلب یہ کہ فجر کا وقت قریب ہونے لگا، رات پوری گزری۔ تو اب صبح صادق کا وقت قریب ہو جائے نا تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کی کہ سرخی طلوع ہونے لگی۔ ثم نام ابن عباس، پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ سو گئے، فلم یستيقظ، نہیں بیدار ہوئے، الا باصوات اہل زورا، مگر اہل زورا کی آوازیں سن کر، بازار اہل زورا کے جو تھے بازار کے لوگ، زورا بازار کے لوگ، فقال لاصحابہ هل ترونی ادرکو، کیا آپ مجھے دیکھتے ہو کہ میں پا سکوں گا
ادرک و اسلی کہ میں نماز پڑھ سکوں ثلاثاً 3 رکعتیں، مراد اس سے وطر ہے، اور رکعتي الفجر کیونکہ وطر پڑھے نہیں تھے رات کو، اور فجر کی 2 رکعتیں اور صبح کی نماز، تو یعنی فجر کی سنتیں اور صبح کی نماز قبل ان تطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فقالونا انہوں نے کہا ایسا کر سکتے، فصلی انہوں نے یہ نماز پڑھی، وهذا في آخر وقت الفجر اور یہ فجر کے وقت کا آخر وقت حصہ تھا، فمحال ان يكون الوتر عنده يجزي فيه اقل من 3، یہ بات محال ہے، ناممکن ہے کہ وتر ان کے ہاں کافی ہو 3 سے کم، اور پھر 3 رکعت ہی پڑھ رہے ہوں، حالانکہ وقت فجر کے فوت ہونے کا خطرہ بھی ہے، تو جب وقت کے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو آدمی جتنی گنجائش ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، مثلا ظہر کی نماز کا وقت نکل رہا ہو تو آدمی صرف فرض ہی پڑھے گا، عصر کی نماز کا وقت نکل رہا ہو تو نوافل نہیں پڑھے گا، اسی طرح مغرب کی نماز کا وقت نکل رہا ہو تو سنتیں نہیں پڑھے گا، صرف فرض پڑھے گا، تو وطر اگر 1 رکعت تھی تو 1 رکعت پہ گزارا کرتے، فدل ذلك على صحة ما صرفنا إليه معاني أحاديثه في الوتر أنه 3، اس چیز نے دلالت کر دی حضرت ابن عباس کے اس عمل نے کہ جس چیز کی طرف ہم ان کی حدیثیں موڑ چکے ہیں وطر کے معاملے میں کہ وہ 3 رکعتیں ہیں، اس کی صحت پر اس عمل نے دلالت کر دی۔ وقد روی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی الوتر ایضا انه 3، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ان کی نظر میں بھی وطر 3 رکعتیں، علی رضی اللہ عنہ کی روایت کو سن لیجیے، وہی قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ عنہ وعنهم قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوتر ب9، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھتے تھے 9 رکعت، ب9 سور، 9 رکعتیں نہیں ہیں، 9 صورتیں ہیں، من المفصل جو مفصل کی تھی، پھر رکعت الاولی الہاکم التکاثر وانا انزلناه فی لیلۃ القدر واذا زلزلت، یہ رکعت یہ صورتیں ہو گئی، اور دوسری میں والعصر اذا جاء نصر اللہ انا اعطیناک الکوثر، اور تیسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تبت یدا ابی لہب وتب وقل هو اللہ احد، یہ کل 9 صورتیں ہو گئی، 3 رکعتوں میں 9 صورتیں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب 3 رکعتیں ہیں۔ آگے پھر عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی روایت موجود ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، اس کی حدیث کی سند دیکھ لیں، یہ قال حدثنا فهد قال حدثنا الحمانی قال حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی تلاوت فرماتے تھے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو اللہ احد۔ مروی عن زید بن خالد الجہنی، اگلی روایت زید بن خالد جوہنی سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ نقل کرتے ہیں کہ ما حدثنا یونس قال حدثنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن عبد الله بن ابي بکر عن ابيه ان عبد الله بن قیس بن مخرمة اخبره عن زید بن خالد الجوہنی انه قال، زید بن خالد الجوہنی نے فرمایا کہ لأرمقن، میں ضرور دیکھوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو، قال فتوسطت عتبہ، یا فرمایا تھا فستاتہ، ان کے فستات خیمے کے چوکٹ کو، یا عتبہ بھی چوکٹ کو کہا جاتا ہے، تو میں نے تکیہ لیا، اس پر تکیہ لگایا، میں نے ٹیک لگایا، اور میں نے توجہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے، تو جس کو عتبہ فستات اصل میں خیمہ ہوتا ہے
لیکن یہاں مراد اس سے خیمے کا کنارہ یا خیمے کی چوکٹ مراد ہوگی، اور یا گھر کی چوکٹ پر میں نے ٹیک لگایا۔ اور پھر کرتا کہ پھر کیا کیا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی، رکعتین، دو رکعتیں، خفیفتین، دو ہلکی رکعتیں تھی، ثم رکعتین طویلتین طویلتین طویلتین، ثلاث مرار، پھر آپ نے دو رکعتیں پڑھی، لمبی تھی، دونوں لمبی تھی، دونوں لمبی تھی، 3 مرتبہ یہ فرمائی بات انہوں نے۔ ثم صلی رکعتین، پھر آخر میں دو رکعتیں پڑھی، وہما دون اللتین قبلہما، یہ ان دو رکعتوں سے کم تھی جو اس سے پہلے پڑھی تھی۔ ثم صلی رکعتین وہما دون اللتین قبلہما، اور پھر اس کے بعد دو رکعتیں پڑھی جو ان سے پہلی رکعتیں تھی ان سے یہ ذرا کم تھی۔ اور ثم اوتر، پھر آپ نے وتر کی نماز پڑھی، فذلک 13 رکعۃ، پھر یہ 13 رکعتیں بن گئی۔ الکلام فی ھذا مثل الکلام فیما تقدمہ، اس میں کلام اسی ترتیب سے ہوگا جیسے پہلے کلام آپ نے سنا ہے۔ یہاں اس طویلتین کا مسئلہ سمجھ لو، 3 دفعہ یہ لفظ طویلتین آیا ہے، تو اس میں 2 احتمال ہیں۔ طویلتین 3 دفعہ فرمایا، انہی 2 رکعتوں کے لیے طویلتین 3 دفعہ فرمایا کہ وہ 2 رکعتیں طویل تھی اور طویل تھی اور طویل تھی، تو پھر صورتحال یہ بنے گی، شروع کی 2 رکعتیں خفیف، پھر یہ 2 رکعتیں طویل، 4 ہو گئی، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں وہما دون اللتین قبلہما، تو یہ 6 ہو گئی، پھر ثم صلی رکعتین وہما دون اللتین قبلہما، یہ 8 رکعتیں ہو گئی، اور پھر آپ نے وتر پڑھی، وتر 3 رکعت پڑھی ہے تو بھی 8 نہیں بن سکی، 11 ہو گئی۔ تو 13 رکعتن کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر طویلتین طویلتین کا لفظ تکرار کے لیے نہیں ہے، تاکید کے لیے ہے، تو پھر رکعتیں 11 بنتی ہیں، اور حدیث صاف لفظوں میں 13 کہہ رہی ہے۔ اور اگر ہم طویلتین طویلتین جو 3 دفعہ ہیں ان کو تکرار کے لیے سمجھیں، یہ نئی رکعتیں تھی، تو اس کی شکل پھر یہ ہوگی، شروع کی 2 رکعتیں خفیف، پھر 2 طویل رکعتیں 4 ہو گئی، پھر 2 طویل رکعتیں 6 ہو گئی، پھر 2 طویل رکعتیں 8 ہو گئی، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں وہما دون اللتین قبلہما میں، تو یہ 10 ہو گئی، پھر ثم صلی رکعتین وہما دون اللتین قبلہما، 2 رکعتیں یہ ہو گئی، تو یہ ہو گئی 12، اور پھر آگے 3 رکعت وتر، تو یہ بن جائے گی 15 رکعتیں، تو 13 نہیں بن سکی۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وتر 1 رکعت ہو، لیکن 1 رکعت یہاں ثابت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے محدثین، خود امام طحاوی رحمہ اللہ۔ تو اب اس کی 13 رکعتیں بنانے کی کیا شکل ہوگی کہ رکعتیں 13 رہیں اور وتر 3 ہو جائے؟ تو اس کی شکل یہ بتاتے ہیں کہ طویلتین 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 جو ہے یہ تاکید کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تکرار ہے اور نئی نئی رکعتوں کا تذکرہ ہے۔ تو جب تکرار ہے اور نئی نئی رکعتوں کا تذکرہ ہے تو پھر تعداد جو 15 بنتی تھی اس میں یہ جو شروع کی 2 خفیف رکعتیں ہیں یہ شمار نہیں کریں گے۔ شروع کی خفیف رکعتیں تمہید ہیں، باقی آگے تفصیلی جو رکعتیں ہیں، رکعتین طویلتین طویلتین طویلتین، یہ 6 رکعتیں ہو گئی، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں، تو یہ 10 ہو گئی، اور آخر میں وتر 3 رکعت، تو 13 رکعتیں بن گئی۔ اس توجیہ کے ساتھ اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا کہ وتر 3 رکعت ہیں ان کی نظر میں۔ وقد روی عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ کی روایت پیش کی جا رہی ہے کہ ان کی نظر میں وتر کیا تھی، کہ اس کے متعلق اب حدیث سن لیجیے، اس میں بات واضح ہو جائے گی۔ حدثنا سلیمان بن شعیب قال حدثنا الخصیب بن ناصح قال حدثنا عمارة بن زازان عن ابي غالب عن ابي امامة رضی اللہ عنہ وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يوتر ب9، 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ فلما بدنا، جب آپ کا جسم مبارک بھاری ہوا، وکثر لحمہ، اور گوشت مبارک میں کثرت آ گئی، اوتر ب7، آپ نے 7 رکعت وتر پڑھی، وصلی رکعتین، اور پھر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، وهو جالس، بیٹھنے کی حالت میں، یقرأ فیہما اذا زلزلت وقل یا ایھا الکافرون،
تو اس میں پڑھتے تھے اذا زلزلت اور قل یا ایھا الکافرون. اب اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ یہاں جو وطر فرمایا گیا ہے 9 کو یا 7 کو، تو ان یکون ذکر شفعی وهو التطوع ووترہ، اس میں ذکر 2 رکعت کا بھی ہو جو نفل ہیں شروع میں، اور وطر کا ہو، اور سب کے مجموعے کو وطر کہا ہو، جز کا ذکر کر کے کل مراد لیا ہو. تو پھر جہاں 9 رکعتیں ہیں وہاں سلسلہ یہ ہوگا کہ پہلے 6 رکعتیں نفل اور 3 رکعتیں وطر، اور جہاں 7 رکعتیں ہیں تو 4 رکعت نفل، 2 رکعتیں 3 رکعتیں آخر میں وطر. فجعل ذلك كله وطرا فقد يجوز اسے دیکھ لیں يكون ذکر شفعه وهو التطوع ووتره، یہاں ذکر جو شفع کا ہے 2 رکعتیں وہ تطوع نفل کی نماز ہے، اور وطرہ اور وطر کا ذکر فجعل ذلك كله وطرا، اس سب کو انہوں نے وطر قرار دیا، كما ذکرنا فی بعض ما تقدم ذکرنا له، جس چیز کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں بعض احادیث میں اور ان کی تشریح میں. تو اس کا تذکرہ اس کی تذکرے کی طرف ہوگا، یعنی جز کا ذکر کر کے کل مراد لیا ہے. تو یہاں سے بھی 3 رکعتیں سمجھ آتی ہیں وطر. وقد روینا عن ابی امامۃ من فعلہ ما يدل علی ھذا، کہتے ہیں ہم نے روایت کی ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ان کا فعل جو اسی پہ دلالت کرتا ہے کہ وطر ان کے ہاں 3 ہے. وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سليمان بن حيان عن ابي غالب ان ابا امامة رضی اللہ عنہ كان يوتر بثلاث، 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے خود ابو امامہ رضی اللہ عنہ. فثبت بذلك، اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان الوتر عند ابی امامة هو ما ذکرنا، وطر ابو امامہ کے ہاں وہ رکعتیں تھی جن کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں. ومحال، اور یہ بات ناممکن ہے کہ ان یکون ذلك عنده كذلك، کہ وطر ان کے ہاں تو اسی طرح ہو. وقد علم من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافه، اور حضور کا فعل اس کے خلاف سمجھتے ہوں. حضور تو 1 رکعت پڑھے اور خود وہ 3 رکعت پڑھتے ہوں، یہ بات ممکن نہیں ہے. ولكنه ما علمه من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولكن ما علمه من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معناه وما صرفنا الیہ واللہ اعلم. لیکن ہو یہی سکتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے حضور علیہ السلام کا فعل سمجھا تھا ان کی روایت کردہ حدیث کا وہی مفہوم ہے، اور اس حدیث کو اسی مفہوم کی طرف لوٹائیں گے. واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں کہ وہ جو حضور علیہ السلام کے عمل کو انہوں نے نقل کیا 9 رکعتیں یا 7 رکعتیں، تو ان میں وطر 3 ہی. وقد روی فی ذلک عن ام الدرداء رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے. اب اس کو پیش کرتے ہیں کہ ان کے ہاں کیا صورتحال تھی. تو اس کی سند قد حدثنا محمد بن خزیمة قال حدثنا نعیم بن محمد قال حدثنا ابو معاویة عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ام الدرداء رضی اللہ عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوتر ب13 رکعتا، حضور علیہ السلام وطر پڑھتے تھے 13 رکعت، اور جب کبیرہ عمر زیادہ ہو گئی وضعفہ اور ضعف آ گیا اوتر ب7، 7 رکعتیں انہوں نے پھر وطر پڑھی. وطر کی 7 رکعتیں پڑھنا، یہ اس صورت میں فلما کبیرہ کو سمجھ لیں. یہ لفظ کبورہ بھی استعمال ہوتا ہے، کاروما سے، کاروما سے کبیرہ، کبورہ، اس کا معنی ہے شان میں بڑا ہو جائے، شان میں بڑا ہے. اور کبیرہ سامعہ سے ہو تو اس کا معنی ہے عمر میں بڑا ہونا. یہ تو یہاں پر لفظ کبیرہ ہے، جب آپ کی عمر مبارک زیادہ ہوگی، شان تو پہلے سے بڑی تھی
وضعفا اور کمزور ہو گئے جسم مبارک کے حوالے سے تو 7 رکعتیں پڑھی. فالکلام فی هذا مثل الکلام فی حدیث ابی امامہ ایضا. یہاں بھی کلام اسی طرح ہوگا جیسے ابو امامہ کی روایت میں گزرا ہے کہ 3 رکعتیں وتر، 3 رکعتیں وتر، 13 رکعتیں جو پڑھتے تھے 10 رکعتیں نفل ہو جائیں گی، 3 رکعت وتر. اور 7 رکعت وتر کا مطلب 6 نفل، 3 رکعت، 6 نہیں 4 رکعت نفل اور 3 رکعتیں آخر میں پھر وتر. اس لحاظ سے یہ 7 بن جائیں گی. وقد روی فی ذلک عن ام سلمہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ام سلمہ کی روایت بھی اس حوالے سے موجود ہے. سند اس کی ما حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن مقسم عن ام سلمة رضي الله عنها وعنهم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر پڑھا کرتے تھے 5 یا 7، درمیان میں فاصلہ نہیں کرتے تھے، نہ سلام کے ساتھ نہ کلام کے ساتھ. یہاں پر یہ بات تو طے ہوگی کہ وتر 1 رکعت نہیں ہے. ہمارا اس سے یہ مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوا کہ 5 رکعت وتر اور 7 رکعت وتر کے تو ہم بھی قائل نہیں ہیں، اس کا کیا کریں گے؟ تو اس پر امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں احکام شریعت میں تبدیلی آتی رہی ہے. تو وتر کا معاملہ بھی ایسا ہی گزرا ہے کہ شروع میں رکعات کی تعداد طے نہیں تھی، بس طاق ہونی چاہیے، تو 5 بھی پڑھ لی، 7 بھی پڑھ لی. لیکن بعد میں جب عادت طے ہو گئی، تعداد طے ہو گئی، تو وہ 3 ہی رہی. تو فقط یجوز سے یہ وضاحت کر دیں ان یکون هذا قبل ان یحکم الوتر، حکم لگا دیا جائے وتر پر، یا وتر کو محکم بنا دیا جائے، پختہ کر لیا جائے. فکان من شاء اوتر بخمس، اس زمانے میں جو چاہتا 5 رکعت وتر پڑھتا، جو چاہتا 7 پڑھتا. وکان انما یراد منهم ان یصلوا وترا لا عدد له معلوم، اس زمانے میں یہ مطلوب ہوتا تھا کہ وتر پڑھے آدمی اور کوئی متعین تعداد نہیں ہوتی تھی. اس کے ساتھ ہی ایک اور مثال پیش کر دیں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ذرا زیادہ قابل توجہ ہے، جو اسی طرح کی بات کرتا ہے کہ وقد روی عن ابی ایوب ما يدل على ان ذلك كذلك. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے جو دلالت کرتی کہ معاملہ ایسا ہی تھا کہ تعداد طے نہیں تھی، پہلے کمی بیشی کی گنجائش رہتی تھی. تو اس پر حدیث شریف نقل کرتے ہیں. ابھی قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتر بخمس، اوتر آپ وتر پڑھو 5 رکعت، حکم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فإن لم تستطع فبثلاث، نہ پڑھ سکو 3، نہ پڑھ سکو فبواحدۃ، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو اشارے سے فاومی ایماء، اشارہ کرو. تو اس میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وتر کی تعداد 3 تھی. فی قال حدثنا احمد بن داود قال حدثنا خالد بن بکار قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب رضي الله عنه عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء اوتر بخمس فحسن ومن اوتر بثلاث فقد احسن ومن اوتر بواحدة فحسن ومن لم يستطع فيومي ایماء. تو یہ وتر کی مختلف رکعات ذکر کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وتر جو ہے وہ متعین نہیں تھی، 1 رکعت کی بھی گنجائش تھی اور 2 کی بھی اور 3 کی. تو اس لیے وتر کے حوالے سے یہ مسئلہ سامنے آ گیا کہ اس کی کسی زمانے میں تعداد متعین نہیں تھی. تو جب متعین نہیں تھی، اگر اس میں 5 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھی گئی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ابھی قال حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن الضحاك قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق فمن شاء اوتر بخمس ومن شاء اوتر بثلاث ومن شاء اوتر بواحدة. یہ حضرت ابو ایوب انصاری کی روایتوں کو مختلف اسانید سے پیش کر رہے ہیں. تو یہ قال حدثنا یونس قال حدثنا
سفیان عن الزہری عن عطاء بن یزید اللیثی عن ابی ایوب قال الوتر حق، یا فرمایا تھا واجب، ومن شاء اوتر بسبع ومن شاء اوتر بخمس ومن شاء اوتر بثلاث ومن شاء اوتر بواحدة ومن غلب الى ان یؤمی فلیؤمی. فاخبرنی فی هذا الحدیث، فاخبر فی هذا الحدیث، اس حدیث میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ انہم كانوا مخیرین فی ان یوتروا بما احبوا، کہ لا وقت فی ذلک ولا عدد، کہتے ہیں کہ وطر پڑھنے کا حکم تھا کہ جتنا پڑھ سکے، کوئی تعین نہیں تھی، نہ کوئی تعداد متعین تھی. بعد ان یکون ما یصلون وطرا، کہ وطر پڑھنے کے حکم کے ساتھ ساتھ یعنی وطر پڑھیں گے لیکن تعداد کتنی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں بتایا تھا. فقد اجمعت الامت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت تو یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی تعداد طے نہیں ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی 5 رکعتیں اور 7 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ذکر فرمائی. آپ بھی بتاتے ہو کہ تعداد طے نہیں تھی، تو تعداد کو آپ نے محدود دائرے میں کیوں بند کیا ہے؟ اس کا جواب وقت اجمعت الامت سے دے رہی کہ وقت اجمعت الامت، امت کا اتفاق ہے رسول اللہ علیہ السلام کے بعد، علی خلاف ذالک، اس کے خلاف، وہ یہ کہ اوتر وطرا لا يجوز لكل من اوتر عنده ترک شیء منه، کہ وہ یہ کہ وہ ایسے وطر پڑھیں کہ ان میں سے کسی چیز کو چھوڑنا جائز نہ ہو. تو اب وہ خلاف یہ ہے کہ وہ 3 رکعتیں یعنی 7 رکعتیں اور 5 رکعتوں کا ذکر وہاں موجود نہیں. پھر فرماتے ہیں وَأَوْتَرُوا وِتْرًا، انہوں نے ایسے وطر پڑھے لا يجوز لكل، کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، من اوتر عنده، کہ جس کے ہاں وطر ہو اس کے ہاں جائز نہ ہو ترک شیء منه، ان میں سے کسی. پھر فرماتے ہیں کہ فدل اجماعهم على نسخ ما تقدمه من قول رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لم يكن ليجمعهم على ضلال. اب صحابہ کرام کا اجماع اس بات پر دلیل ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ منسوخ ہے، اور منسوخ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ صحابہ کا اتفاق ہو گیا ہے اس کے مقابلے پر، اور صحابہ گمراہی پر جمع نہیں ہوتے، تو صحابہ کرام کے علم میں منسوخی تھی اس لیے ان کا اتفاق ہو گیا، ورنہ کبھی صحابہ اتفاق گمراہی پر نہیں کر سکتے، غلط بات پر اجماع صحابہ کا نہیں ہو سکتا. تو ان سب کا اتفاق وہ یہ بتاتا ہے کہ نماز وطر کے متعلق جو حضور نے فرمایا تھا کہ 7 رکعت پڑھ سکو یا 9 پڑھ سکو یا اس طرح کم و بیش، وہ قول اب منسوخ ہے. اس کے بعد آگے اور دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ رکعت وطر کی 3 ہیں. وقد روی عن عبد الرحمن بن ابزہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک، اس بارے میں عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضور سے نقل فرماتے ہیں ما حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو المطرف بن ابو الوزیر قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبید عن زر عن سعید بن عبد الرحمن بن ابزہ عن ابیہ انه صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوتر، وطر کی نماز پڑھی، صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوتر، وطر کی نماز پڑھی، فقرأ فی الاولی بسبح اسم ربک الاعلی وفی الثانیۃ قل یا ایھا الکافرون وفی الثالثۃ قل ھو اللہ احد. یہ 3 صورتیں پڑھی، پہلی رکعت میں ایک، دوسری میں دوسری، اور تیسری میں تیسری. جب نماز سے فارغ ہوئے قال سبحان الملک القدوس ثلاثا، 3 دفعہ فرمایا، یمد صوتہ بالثالثہ، تیسرے کے ساتھ آپ اپنی آواز کو بلند فرمایا. تو حضرت عبد الرحمن ابن ابزہ سے ہم ثابت کر چکے کہ روایت رکعت وتر کی 3. اس کے بعد ایک اور روایت ہے، قال حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن زبید فذكر مثله بإسناده، قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبید فذكر مثله بإسناده غير انه قال وفي الثانية قل للذين كفروا
قل للذین کفروا یہ کنایہ ہے قل یا ایھا الکافرون سے، اور الثالثہ میں فرمایا اللہ الواحد الصمد، یہ بھی کنایہ ہے سورہ اخلاص سے، تو اللہ الواحد الصمد جس کے اندر ہے۔ فهذا يدل على انه كان يوتر بثلاث، اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی وتر کی رکعتیں 3 تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں، اور اس میں ایک اشکال پیدا ہوگا، وہ اشکال جو ہے سمجھنے کا ہے اور جواب دینا ہے اس کا۔ اشکال پہلے حدیث سمجھ جائیں تو انشاءاللہ اشکال سمجھ آ جائے گا۔ وقد روی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک ما قد حدثنا، اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت قال حدثنا صالح بن فضل عن ابي سلمة بن عبد الرحمن والاعرج عن عنه عن من رسول الله اللہ تین رکعت وتر نہ پڑھو، 3 رکعت وتر نہ پڑھو، کتنی پڑھو؟ فرمایا وتر پڑھو تو فاوتر بخمس او بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب، وتر پڑھو تو 5 رکعتیں ہوں یا 7 ہوں، مغرب کی نماز کے ساتھ تمہاری مشابہت نہ ہو، مغرب کی نماز کے ساتھ تم مشابہت نہ اختیار کرو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک میں ہمیں بات ملتی، لیکن ہماری دلیل یہاں یہ بنتی ہے نا کہ 1 رکعت کا یہاں ذکر نہیں، 3 نہ پڑھو، 3 نہ پڑھو کا تو ذکر آ گیا، 5 پڑھو 7 پڑھو، مغرب کی نماز سے مشابہت اختیار نہ کرو، لیکن 1 کا ذکر نہیں ہے، تو ہمارا وہ مقصود پورا ہو رہا ہے کہ 1 رکعت کی نفی۔ لیکن جہاں یہ اشکال ہے کہ آپ نے 3 رکعتیں نہیں پڑھنی، اس کا کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب آگے دیتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا عبد الله بن يوسف، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث کی دوسری سند، قال حدثنا بکر بن مضر عن جعفر بن ربيعة حدثه عن عراق بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ولم يرفعه، یہاں حدیث مرفوع نہیں ہے، ان کا اپنا فتویٰ ہے، فرماتے ہیں لا توتروا بثلاث رکعات، 3 رکعتیں وتر نہ پڑھو، تشبہوا بالمغرب کہ تم مغرب کی مشابہت اختیار کرو، ولكن اوتروا بخمس او بسبع او بتسع او بإحدى عشرة، وتر پڑھو تو 5 7 9 یا 11 رکعتیں پڑھو۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ وتر تو 3 رکعتیں نہیں ہے، زیادہ ہے، 1 کا نہ ہونا تو طے ہو گیا، لیکن 3 کا ہونا بھی مشکوک ہو گیا۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں فقد يحتمل ان يكون كره افراد الوتر حتى يكون معه شفع على ما قد روينا قبل هذا عن ابن عباس وعائشة رضی اللہ عنہم، فيكون ذلك تطوعا قبل الوتر، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وتر نہ پڑھا کرو، 3 رکعتیں صرف اکیلی پڑھ کر وتر سے فارغ ہو جاؤ اور ساتھ کچھ نفل نہ پڑھو، ایسا نہ کرو۔ ابو ہریرہ کی حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ نہ وتر پڑھیں تو کچھ رکعتیں بھی ساتھ پڑھ لیں، جتنی آپ کے لیے آسان ہو، 2 رکعتیں پڑھیں پہلے نفل تو وتر سمیت 5 ہو جائیں گی، یا 4 پڑھ لیں تو وتر سمیت 7 ہو جائیں گی، یا 6 پڑھ لیں تو وتر سمیت 9 ہو جائیں گی، یا 8 پڑھ لیں تو وتر سمیت 11 ہو جائیں گی۔ صرف وتر پر اکتفا نہ کریں، ساتھ کچھ اضافہ بھی نوافل کا ہونا چاہیے۔ تو مغرب کی نماز چونکہ صرف فرض ہے، اس سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، تو اس کے ساتھ پہلی کوئی نہ کوئی نماز ہونی چاہیے نفل کی، یہ مطلب ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں پیچھے تفصیل سے بات گزر گئی ہے۔ لیکن اس میں یہ بات طے ہو گئی نا کہ 1 رکعت وتر نہیں ہے، اس کی نفی تو طے ہو گئی، وتر 1 رکعت نہیں ہے۔ اور یہ بھی مطلب ایک احتمال تو یہ تھا کہ بھئی حضرت ابو ہریرہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف وتر پہ اکتفا نہ کرو، ساتھ کچھ نفل پڑھو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اختیار ملا تھا، اختیار کہ بھئی آپ کو جتنا موقع میسر ہو تو پڑھا کرو، تو صرف 3 پر اکتفا نہ کرو، لیکن اس میں پھر یہ بات صاف سامنے آ گئی کہ 1 کا اختیار اس میں نہیں رہا، 3 سے بات شروع ہوتی ہے، تو پھر امت کا اجماع 3 سے زیادہ کے خلاف ہو چکا، تو وہ اجماع بتاتا ہے کہ 3 سے زیادہ کی جو روایتیں ہیں وہ پھر منسوخ ہے، تو زیادہ کا جو حکم ہے وہ منسوخ ہے۔ یہ 2 باتیں موجود ہیں۔ وَيَحْتَمِلُ
ہاں فقد يحتمل ان يكون كره، احتمال اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ناگوار سمجھا تھا، نامناسب سمجھا تھا افراد الوتر، وطر کے اکیلا پڑھنے کو، حتی یکون معه شفع، تاکہ اس کے ساتھ دو رکعتیں ہوں، علامہ قد روینا، جیسے کہ ہم روایت کر چکے ہیں پہلے، قبل هذا، اس سے پہلے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے، فیکون ذلك تطوعا قبل الوتر، اور وہ دو رکعتیں جو اس سے پہلے آپ پڑھیں گے، کوئی دو رکعتیں اس سے پہلے ہوں تو وہ وطر سے پہلے نفل بن جائے گی۔ وفی ذلك نفی الواحدۃ ان تکون وطرا، اور اس حدیث میں تو یہ بات صاف ہو گئی کہ ایک رکعت کو وطر کہنے کی نفی ہو گئی، ایک رکعت کا تو حکم ہی نہیں ہے اور ذکر ہی نہیں۔ اچھا، اس حدیث کا دوسرا مطلب اور دوسرا احتمال اس میں یہ ہے کہ یکون علی معنی ما ذکرنا من حدیث ابی ایوب فی التخییر، اس حدیث کا مطلب کیا ہو، یکون، اس کو محمول کیا جائے علی معنی ما، اس چیز کے معنی پر جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں، وہ ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث، ابو ایوب انصاری کی حدیث کے جو مفہوم تھا اس پر اس کو محمول کرے، تخیر اختیار دینے میں۔ لیکن یہاں بھی یہی بات ہوئی، اس میں ایک رکعت کا ذکر پھر نہیں ہے، الا انہ لیس فیہ اباحۃ الوتر بالواحدہ، ایک رکعت کے ساتھ وتر ادا آپ نہیں کر سکتے، تخیر ہے تو 3 سے اوپر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فقد ثبت بهذه الآثار عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم الوتر اکثر من رکعت ولم يروى في الركعة شيء إلا وتأويله يحتمل ما قد شرحناه وبيناه في موضعه من هذا الباب۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں سن کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وطر کی جو رکعتیں ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں، اور ایک رکعت جہاں کہیں روایت ہے بھی تو اس کی وہ تعویل ہو سکتی ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ وہ اگر اوتر بثلاثن ہے، اوتر بواحدتن ہے، تو پچھلی دو رکعتوں کے ساتھ ایک کو ملایا تو ان دو کو وطر بنا دیا، پچھلی دو رکعتوں کے ساتھ ایک کو ملایا اور ان دو کو پھر وطر بنا دیا، تو یہ مطلب ہے۔ وبینا، ہاں وہ کہتے ہیں کہ ولم یروى فی الرکعۃ شیء، اور ایک رکعت کے بارے میں کوئی ایسی چیز مروی اور منقول نہیں ہے، الا وتأویلہ یحتمل، مگر اس کی تعویل یہ احتمال رکھتی ہے، ماں اس چیز کا احتمال رکھتی ہے، شرحنا ہو جس کے ہم تشریح کر چکے ہیں، وبینا ہو ہم واضح کر چکے ہیں، فی موضعہ اپنی جگہ پر، من ھذا الباب، اس باب کے اندر جہاں وہ حدیثیں آئی ہیں ہم نے وضاحت کی ہے۔ اب طریق نظر کی طرف آتے ہیں، حدیث کو تو تفصیل سے سنا، اب کہتے ہیں کہ وجہ نظر سنیں آپ۔ نظر میں یہ دیکھنا ہے کہ وطر کے بارے میں دو خیال ہو سکتے ہیں کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے، کوئی تیسری صورت نہیں ہے کہ فرض بھی نہ ہو اور سنت بھی نہ ہو، یعنی فرض کے علاوہ سنت نفل کو بھی شامل ہے، اور سنت کا لفظ سنت کو بھی شامل ہے اور واجب کو بھی، فرض کے مقابلے پر لفظ سنت استعمال ہوا ہے۔ تو ہم وطر کو کیا سمجھیں گے، یا فرض سمجھیں گے یا پھر سنت سمجھیں گے؟ اگر فرض سمجھے تو ہمیں فرضوں میں نظیر تلاش کرنی ہوگی، تو فرضوں میں ہمیں 3 قسم کے فرض ملے ہیں، 2 رکعتی فرض، 3 رکعتی فرض اور 4 رکعتی فرض۔ فجر کے فرض جو ہے وہ 2 رکعت ہے، ظہر اور عصر اور عشاء 4 رکعت ہیں، اور مغرب 3 رکعت ہے۔ تو فرض کی یہ 3 مثالیں ہمارے سامنے ہیں، تو وطر کو فرض سمجھیں گے تو 2 رکعت والی وطر تو ہو نہیں سکتی، وہ تو آپ اور ہم سب کا اتفاق ہے کہ وطر پھر کیا ہے جب وہ 2 رکعت ہو، اور 4 رکعت بھی نہیں ہو سکتی، تو پھر ان کو کس کے مشابہ بنایا جائے گا، مغرب کی 3 رکعت کی۔ اگر وطر کو فرض سمجھیں گے تو اس کی مثال 3 رکعت موجود ہے، ان 3 رکعتوں کی طرح 3 رکعت ادا کریں گے، 1 رکعت فرضوں میں کوئی اور موجود نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اور اگر اس کو سنت سمجھے تو سنت کی حالت بھی یہ ہے کہ اس کی مثال فرضوں سے لی جاتی ہے، کہ سنت یا نفل، فرض کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی مثال موجود ہے، کسی بھی فرض کو کسی بھی نفل کو دیکھیں یا کسی بھی سنت کو دیکھیں، اس کی مثال فرائض میں موجود ہوتی ہے۔ تو نماز میں جب ہم نے دیکھا تو نوافل کے اندر آپ 2 رکعت پڑھتے ہیں تو 2 رکعت فرض موجود ہے، اس کی مثال موجود ہے۔ آپ 4 رکعت نفل پڑھتے ہیں یا سنتیں پڑھتے ہیں تو فرضوں میں بھی 4 رکعت موجود ہے۔ اب مسئلہ آگے وطر کا،
وطر کو تو آپ سنت سمجھتے ہیں، لیکن فرض میں اس کی کوئی مثال ہے یا نہیں؟ کیونکہ باقی سنتوں کی مثالیں تو فرض میں موجود ہیں، اس کی ہے کہ نہیں؟ تو اگر ہم وطر کو ایک رکعت سمجھے اور سنت سمجھے تو ایک رکعت کی مثال فرض میں پائی نہیں جا رہی، تو اور 3 رکعت کی پائی جا رہی ہے، لہذا اس کو اگر سنت بھی سمجھیں گے تب بھی 3 رکعتیں ہیں، فرض سمجھیں گے تب بھی 3 رکعتیں، کیونکہ وطر 2 رکعت اور 4 رکعت والی تو ہو نہیں سکتی۔ تو یہ 2 باتیں ہمارے سامنے آئی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ثم اردنا ان نلتمس ذلك من طریق النظر، پھر ہم نے ارادہ کیا کہ اس چیز کو نظر کے راستے سے تلاش کریں۔ وجدنا الوتر من احد، 2 صورتوں میں سے ایک سے وطر خالی ہے، 2 صورتوں میں سے کسی ایک صورت سے، اما ان یکون فرضا او سنتا، یا تو وطر فرض ہوگی یا سنت ہوگی۔ فإن كان فرضا، اگر یہ فرض ہو، فإنا لم نر شيئا من الفرائض الا على 3 اوجه، ہم نے فرائض کو نہیں دیکھا مگر 3 صورتیں اس کی دیکھی، فرض کے اندر 3 صورتیں موجود ہیں، تو اس کی پھر کس کے ساتھ مشابہت ہے یہ دیکھنی ہے۔ فمنه ما هو رکعتان، بعض فرض وہ ہیں جس میں 2 رکعتیں ہیں، ومنه ما هو اربع، بعض فرض وہ ہیں جن میں 4 رکعتیں، ومنه ما هو ثلاث، بعض فرض 3 رکعتیں۔ وکل قد اجمع، اور سب کا اجماع ہے کہ ان الوتر لا تكون اثنتين ولا اربعا، وتر 2 رکعتیں نہیں ہو سکتی، 4 بھی نہیں ہو سکتی، اور مشابہت فرض کے ساتھ پھر ہونی چاہیے باقی جو اس کی ہم جنس نماز ہے۔ تو فثبت بذلك انه ثلاث، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وتر 3 رکعتیں ہوں، کیونکہ وتر فرضوں میں اس کی مشابہت پائی جانی چاہیے، فرض کے مشابہ ہوتے ہیں، تو ہمیں 2 رکعت فرض ملے ہیں، 3 ملے ہیں، 4 ملے ہیں، اور وتر 2 اور 4 نہیں ہو سکتے، تو پھر 3 ہی رہ گئے، اور ایک نہیں ہے، اس کی مثال بھی نہیں ہے۔ هذا اذا كان فرض، اس صورت میں جب فرض ہو وتر، اور اگر سنت ہو، فإنا لم نجد شيئا من السنن الا وله مثل في الفرض، کہتے کوئی بھی سنت ایسی نہیں ہے جس کی مثال فرض میں نہ ہو، من ذلك الصلاة، اس نماز میں سے، منها تطوع ومنها فرض، کچھ نفل ہیں یا فرض ہیں لیکن مثال موجود ہے، ومن ذلك الصدقات، ہاں اس میں نماز بھی ہے، نماز نفل آپ دیکھتے ہیں تو نفل نماز کی مثال یعنی سنت نماز کی مثال اوپر فرض میں اس کی مشابہ موجود ہے، یہاں 2 رکعتیں ہیں، وہاں 2 رکعتیں، یہاں 4 ہیں، وہاں 4 ہیں۔ ومن ذلك الصدقات، اور صدقات میں بھی ادھر زکوٰۃ فرض ہے، ادھر صدقات نفل ہے یا سنت ہے، تو اس کی مشابہت پائی جا رہی ہے۔ لہا اصل فی الفرض، ان کے لیے اصل موجود ہے فرائض میں، صدقات کے لیے اصل بھی فرض میں موجود ہے، وہ ہے زکوٰۃ، نفلی صدقات یا سنت صدقات کے لیے مثال زکوٰۃ ہے۔ ومن ذلك الصیام، آپ نفلی یا سنت کا روزہ رکھتے ہیں، اس کے لیے بھی فرائض میں اصل موجود ہے، وہ ہے شہر رمضان کا روزہ۔ وما اوجب اللہ عز وجل فی الکفارات، اور جو اللہ تعالیٰ نے کفارات لازم کی ہیں، تو کفارہ نفلی بھی ہو سکتا ہے کہ آپ غلام آزاد کریں، اور فرض بھی موجود ہے کہ ادھر کفارہ ظہار ہے، اس کی اصل موجود ہے۔ اسی طرح نفلی حج ہے تو اس کے لیے فرض حج جو ہے وہ اصل ہے، تو اس لیے ومن ذلك الحج، اور اس میں ایک حج بھی ہے، یا تطوع بھی، ایک آدمی اس کو نفل کے طور پر ادا کرتا ہے، وله اصل فی الفرض، فرض میں اس کے اصل موجود ہے، وہ ہے اسلام کا حج، حجۃ الاسلام۔ اسی طرح عمرہ یتطوع بها ووجوبها فيه اختلاف، اس کو نفل کے طور پہ تو انسان ادا کرتے ہیں، اگرچہ اس کے وجوب میں اختلاف ہے، سنبینہ، ہم اس کو آگے بیان کریں گے اپنی جگہ پر۔ ومن ذلك العتاق، اسی طرح غلاموں کا آزاد کرنا ہے، لہو اصل موجود ہے فی الفرض، فرض کے اندر، کہ آپ نفلی غلام آزاد کرتے ہیں تو کفارہ ظہار میں فرض بھی ادا کرنے کا موجود ہے، یا قصاص میں جو آزاد کرتے ہیں۔ وهو ما فرض اللہ عز وجل فی الکتب من الکفارات، جو اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں، اپنے آسمانی کتابوں میں کفارات فرض کیے ہیں، زہار کو فرض کیا۔ فکانت هذه الاشیاء كلها يتطوع بها، ان تمام اشیاء کے ذریعے سے، ان تمام چیزوں، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے سے انسان نفل ادا کرتا ہے، لیکن ان کے لیے اصول موجود ہے فرائض میں۔ فلم نر شیئا یتطوع به الا وله اصل فی الفرض، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے بطور نفل کے ادا کر سکے مگر اس کے لیے فرض میں اصل موجود ہے۔ اب جب یہ باتیں ہو گئی تو ہم نے یہاں یہ دیکھا کہ فرض نمازیں ہمارے پاس 3 رکعتیں بھی ہیں، اور 2 رکعتیں اور 4 رکعتیں، اور وتر 2 رکعتی، 3 رکعتی اور 4 رکعتی میں سے کسی ایک کے مشابہ کرنی ضروری ہو گئی، تاکہ یہ سنت اس کے مشابہ ہو جائے اور اپنے اصل کے تابع ہو۔ تو یہ تو طے ہے کہ وتر 2 رکعت اور 4 رکعت نہیں ہے، تو لہٰذا 3 ہی رکعتیں ہیں،
انشاءاللہ یہ عبارت پھر کل مکمل کر لیں گے، مطلب سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ، ابھی وقت کم ہے.